السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر؟ حدیث سننے کے لیے۔ خالی سننے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے بھی؟ عمل کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ٹھیک ہے، آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، ما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے 3 چیزوں کا ثواب میت کو ہمیشہ ملتے رہتا ہے، یعنی قیامت کی صبح تک میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہے جو میت کو نفع پہنچانے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو انقطع عنہ عمله، تو ان کے عمل کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، ان کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ 3 عمل ایسا ہے جو ہمیشہ میت کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ایک انسان اپنی حیات میں کہیں مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں کنواں کھدوایا، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، میت کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو نفع پہنچانے والی ہو۔ نفع پہنچانے والا علم میت کو قبر میں ثواب ملتے رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، ایک غریب بچہ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اخراجات اٹھا نہیں پاتا، تو کسی صاحب خیر نے ان کے اخراجات کو اٹھا کر اس بچے کو پڑھایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا۔ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، پھر دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نیٹ ورک اس بچے کے ذریعے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جتنا ثواب اس بچے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس پڑھانے والے بچے کو ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع پہنچانے۔ تو یہ نفع پہنچانے والا علم میت کو قبر میں ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ نمبر 3، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے ہوں، مغفرت کی دعا کرتی ہو، بخشش کی طلب کرتی ہو، اپنے والدین کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح کی دعا
पुकारती हो तो ऐसी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यानी अव्वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जब अपनी वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करती हो तो अल्लाह ताला उस औलाद की दुआ को कबूल फरमाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये तीन चीजें हैं जो इन तीन चीजों के सिवा लोग जितने भी ईसाले सवाब के लिए अमल पैदा होते हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, वो सवाब नहीं पहुंचता बल्कि वो शिर्क व बिदअत में लथपथ होता है। यही तीन चीज हैं मैयत को सवाब पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका, एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जो नफा पहुंचाने वाली हो, और एक तीसरा वलदुन सालिहुन यदउ लहू, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है, यानी अपने वालिदैन के गुजर जाने के बाद उनकी औलाद उनके लिए दुआए मगफिरत करे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है और वालिदैन के बख्शिश का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस के ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे के अंदर जो लोग तीजा करते हैं, 10वां करते हैं, 40वां करते हैं, सालगिरह करते हैं, फातिहा करते हैं, ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी करते हैं, न जाने क्या किया जो शरीयत के अंदर जो चीज नहीं है, ऐसी चीजों को अपनाया। अल्लाह ताला से दुआ हो कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को हिदायत अता फरमाए और इस हदीस के ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।